جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. تو یہ پڑھ لیں لیکن شکوہ نہ کریں, دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں. اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا, اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے. ہاں ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے. اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے, ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے, کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن, 100 دن, 50 دن, 200 دن بنیں گے. کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا, صحت بھی تو عطا فرمایا. اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا, اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے. یاد رکھنا ہر رات کے بعد صبح ہے, ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے. اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا, اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ, شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں. ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو, اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اچھا اب ایک اور بات, بعض اوقات شیطان ہے نا وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا, جب سے نمازیں شروع کی, میں نے جب سے امامہ پہنا ہے یا داڑھی رکھ لی ہے, میری کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ میں بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں تھا, اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے, قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں. اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں, اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا. حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ گلی مکا دی نا, پنجابی میں کہتے ہیں نا گالی بات ہی ختم کر دی. حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر. اللہ اکبر, اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا, انبیاء پر, پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں, پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. سنو اب اگلا جملہ, بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے, اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے, رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں, میرا نیک بندہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں. اللہ اکبر. اے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھنا, اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب, میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو. سبحان اللہ, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار بالا تبار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, سننا ذرا غور سے, اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا وعدہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. اب سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے, اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے,
और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल। तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए जखीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ किए जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ये ज़हन में ख्याल मत लाना कि यार मैं दीन में करीब आ रहा हूं, मेरी आजमाइशें बढ़ रही हैं। समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया है, टेस्ट शुरू हो गया है। अब इस टेस्ट में मुझे कामयाब होना है और अल्लाह के मजीद करीब जाना है। जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं, ये मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह कफारा बन जाएगा, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। अल्लाह से अर्ज करना, ऐ मौला मैं तेरी रिजा पर राजी, मैं तेरे फैसलों पर राजी, अब तक जो दिया था तूने दिया था, ये सब कुछ तेरा है। ऐ रब जब तू वापस लेगा मैं इस पर राजी। जब ये साबित कदमी नसीब हो गई, फिर देखो गैब के खजानों से कैसा आपके दिल पर सकीना उतरेगा, फिर कैसा आप पर रहमतों का नुज़ूल होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबतें आ चुकी और आने भी वाली हैं, पहले ज़हनी तौर पर तैयार रहना, मगर सब्र करना। ये चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद लम्हों की मुसीबत है, मगर ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। रब्बे करीम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। और जो मैंने बात कही थी कि सब्र भी करें और जब अल्लाह करीम की तरफ से राहतें आ जाएं तो शुक्र भी करें।